السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج ایک محبت کی لازوال داستان ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وہ محبت پاکستانی ایک نوجوان اور ایک بھارتی لڑکی کی محبت ہے جو اس وقت بہت بڑا ایشو بن چکی ہے۔ تو میرے پاس ایک نیوز آئی تو میں نے کہا کہ میں لوگوں سے شیئر کروں کہ اس کمیونیکیشن اور ترقی یافتہ دور کے باوجود بھی عشق کس قدر اندھا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، تو اس میں کچھ ایک تکلیف کا عنصر بھی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے اور ہم بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ اس طرح کی جو ہم لوگ محنت سے اپنی ایک کاوش کرتے ہیں ہم وہ آپ تک پہنچا سکیں اور اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ بہاولپور کا ایک نوجوان ہے محمد احمر، اس کی دوستی ہو جاتی ہے ایک انڈین لڑکی سے سوشل میڈیا فیس بک پہ۔ اچھا، فیس بک پہ جب ان کی دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ باتیں بڑھتی ان کی گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، لڑکی جو ہے وہ اس میں سیریس نہیں ہوتی، لڑکا جو ہے پاکستانی نوجوان جو محمد احمر ہے وہ اس کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ اس نے اپنی محبوبہ تک پہنچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کا سوچ لیا۔ محمد احمر نے کیا کیا کہ محمد احمر نے اپنا بھارتی جو ایمبیسی ہے وہاں پر اپنا ویزا لینے کی کوشش کی، لیکن اس کو ویزا نہ مل سکا، چونکہ یہ کوئی آسان ویزا نہیں ہوتا بھارت کا، اس کے لیے بہت ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ بہرحال ویزا اس کو نہ ملا، لیکن اس دوران ان کی محبت جو ہے وہ محمد احمر کی طرف سے میں کہوں گا کہ میں اس کو یک طرفہ عشق ہی کہوں گا، تو یہ محبت جو ہے وہ بے چینی میں بدلتی گئی۔ تو آخر ایک دفعہ اس نے اپنی بے چینی کا ذکر اس لڑکی سے کیا کہ میں بہت بے چین ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے از راہ مذاق محمد احمر کو یہ کہہ دیا، ایسے کرو کہ آپ ممبئی آ جاؤ، مجھ سے مل لو آ کے۔ اب یہ محمد احمر جو ہے یہ عشق کے اندر اتنا دیوانہ تھا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ بہاولپور کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، چونکہ وہاں وہ راجستھان کا علاقہ ہے، صحرا کا علاقہ ہے، تو وہاں سے ممبئی کتنا دور ہے یہ اس کو بالکل علم نہیں تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ جیسے میں بارڈر کراس کروں گا تو آگے ممبئی ہے، تو مطلب انڈیا میں داخل ہوں گا تو ساتھ ہی ممبئی ہے اور میری محبوبہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ خیر، یہ میں اس کو اس دیوانے اس مجنوں کو میں یہ اس کا جو پاگل پن ہے اس کو وہاں پر بھارتی جو بارڈر ہے وہاں پر لے گیا۔ وہاں پر اس نے جیسے ہی بارڈر کراس کیا تو ظاہری بات ہے ہر ملک کی ایک سیکورٹی ہوتی ہے، تو انڈین جو ایجنسی ہے سیکورٹی کی، جو ان کی BSF، تو وہاں ان سیکورٹی والوں نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کسی ملک کی سرحد اگر آپ بغیر ویزے کے کراس کرتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے وہاں کا جو ملکی قانون ہے وہ اس کی اجازت تو قطعی نہیں دیتا۔ خیر، BSF والوں نے اس کو اریسٹ کیا اور کر کے جو مقامی پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر اس کو منتقل کر دیا۔ اچھا، اس پولیس اسٹیشن یا اس شہر کا جو نام ہے سرگنگا نگر۔ سرگنگا نگر جو ڈسٹرکٹ ہے وہ وہاں سے اگر آپ ممبئی کو جاتے ہیں تو کم از کم بھی 1400 کلومیٹر کا سفر، ایک ذرائع کے مطابق یہ اتنا سفر بنتا ہے۔ تو یہ بیوقوف انسان اس وقت موجودہ جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، یہ بھارت میں وہاں کی پولیس کا جو سپریڈنٹ ہے سرگنگا نگر جو ہے وہاں کا ایک چھوٹا مطلب قصبہ ہے انوپ گڑھ، وہاں پر یہ اس وقت قید ہے، پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہ جانچیں گے کہ آیا یہ کوئی جاسوس ہے یا کس طرح ہمارے ملک کے اندر آ گیا۔ تو بہرحال اب یہ انڈین مائنڈ ہے کہ وہ انسانیت کے ناطے یہ سمجھیں کہ اس بندے نے بے وقوفی کر دی ہے، لیکن وہاں کا جو سپریڈنٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اگر یہ کسی اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو واپس بھیج دیں گے۔ جو پولیس نے وہاں پر اس کی تلاشی لی ہے اس کی تلاشی سے صرف اس کی جیب سے 500 روپے نکلے ہیں۔
اچھا، پولیس نے جب اس سے انکوائری کی کہ آپ کس لڑکی کے عشق میں تھے تو اس لڑکی کی ڈیٹیل اس نے ان کو دی. انہوں نے پھر اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ واقعتاً سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا. پولیس وہاں اس لڑکی تک پہنچتی ہے تو وہ لڑکی یہ بیان دیتی ہے کہ جی میں نے تو عذرائے مذاق اس کو کہا تھا، میری بات چیت اس سے ضرور ہوتی تھی، تو مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ سچ ہی ادھر آ جائے گا. اس لڑکی نے اس کے ساتھ، محمد عامر ہے اس کے ساتھ جو اس نے اپنا تعلق ہے وہ اس طرح جوڑا ہے کہ واقعتاً ہماری سوشل میڈیا پر بات ہوتی تھی. اب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہاولپور میں جو اس کے والدین ہیں وہ غریب لوگ ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں یہ محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں پر، تو ماں باپ اس کے بیمار ہیں. اب اس میں حکومت پاکستان بھی کوئی اپنا کردار ادا کرتی ہے یا ایک رینجر اور بی ایس ایف والوں کی آپس میں میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی اس بات کو رکھا جائے گا کہ اس نوجوان کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے یا کیا اس نوجوان کو پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کیا جاتا ہے. تاحال جو ایک یہ ہمارے پاس اس پاگل دیوانے عاشق کی جو ایک سٹوری ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے کہا آپ کو سنائیں کہ محبت اس تیز ترین دور کے اندر آج بھی جو عشق ہے وہ یا محبت ہے وہ نہیں مرا. تو بہرحال یہ نوجوان اس وقت بھارتی پولیس اور سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہے، تو اب آگے جا کر اس کا کیا فیصلہ ہوگا یہ کچھ عرصے میں کوئی پتہ چلے گا. کیا واقعتاً کوئی انسانیت یا محبت جیت جاتی ہے یا بھارت کا وہ جو مائنڈ ہے کہ جی پاکستانیوں کو تو نہیں چھوڑنا، کسی صورت نہیں چھوڑنا، تو اس نے بارڈر کراس کیا تو کیا کیوں. تو ناظرین، اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں کہ جنون کے اندر آ کر چونکہ ہماری زبانیں ایک جیسی ہیں تو عشق تو ہو ہی جاتا ہے نا کسی طرح. تو بہرحال پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ سرحدیں عبور کی اور پورا اپنا کیریئر، اپنی زندگی برباد کر لی وہاں کی جیلوں کے اندر آج بھی. تو نوجوانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان بھی بڑا پڑا ہے عشق کرنے کے لیے، تو یہاں کسی سے عشق کر لیں، ضروری سرحد پار کر کے نہ صرف سرحد پار کرنی بلکہ وہاں کی جیلوں کے اندر باقی زندگی بتانی ہے. تو اپنے باقی جو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے پیاروں کا بھی سوچیں. تو ناظرین، یہ ایک تھی سٹوری ہمارے پاس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.